رحیم، آج ہم ریاست کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ انسان شروع میں قبائلی طرز فکر تھا اس کا، اور طرز بود و باش بھی تھا، جنگلوں میں رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ منظم ہونا شروع ہوا۔ اگر ارسطو کو یاد کریں تو اس نے معاشرتی حیوان کہا اور بعض اوقات سیاسی حیوان بھی کہا۔ پھر خاندان ایک اکائی بنا، پھر قبیلہ، پھر گاؤں، اور پھر قصبے اور شہر اور ریاست بنی۔ تو ریاست ایک فطری تنظیم ہے جو انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے قائم ہوئی، اور ارسطو نے اپنی کتاب پالیٹکس میں لکھا ہے کہ ریاست قائم ہی اس لیے کی گئی کہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کی جا سکیں اور وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی مخصوص علاقے میں مستقل طور پر آباد، سیاسی طور پر منظم افراد کا گروہ جو اندرونی اور بیرونی طور پہ آزاد ہو، وہ ریاست کہلاتا ہے۔ اور ریاست کے 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ مختلف لوگوں نے ریاست کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک تعریف ارسطو کی بتا دی ہے۔ سب نے اس کو انہی 4 عناصر کے گرد جو ہے وہ اس پہ بحث کی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کے عناصر، ریاست کا جو پہلا عنصر ہے وہ آبادی ہے۔ چونکہ ریاست ہے ہی ایک معاشرتی ادارہ، تو آبادی کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم تصور کریں کہ ایک ایسا علاقہ جس میں جانور بھی موجود ہوں، جس میں پودے بھی موجود ہوں، مگر انسانی آبادی نہ ہو، تو ہم اس کو ریاست نہیں کہہ سکتے۔ قدیم مفکرین اس تصور کے حامی تھے کہ ریاست کی آبادی کب ہونی چاہیے، لیکن آج کے دور میں یہ پیرامیٹر چینج ہو گیا ہے۔ اگر ہم ارسطو کو دیکھیں تو اس نے 2 اصول واضح کیے کہ آبادی اتنی ضرور ہو کہ خود کفیل معاشرہ وجود میں آئے، یعنی سارے کام اسی ریاست کے اندر ہو سکیں، اور دوسرا یہ کہ آبادی اتنی زیادہ نہ ہو کہ امن و امان قائم کرنا مشکل ہو جائے، یعنی کہ نہ صرف چند 100 ہوں اور نہ یہ کہ لاکھوں میں چلی جائے۔ افلاطون کے مطابق مثالی ریاست میں آبادی کی تعداد تقریباً 5000 ہونی چاہیے، جبکہ روسو جو ہے وہ 10,000 کی آبادی کو مثالی قرار دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اصول پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آبادی اتنی ضرور ہو جس میں ہر پیشے کے لوگ شامل ہوں تاکہ معاشرہ خود کفیل ہو۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو دنیا میں کثیر آبادی کے ممالک ہیں۔ چائنا تقریباً 1.5 ارب آبادی ہے، بھارت 1 ارب 20 کروڑ آبادی ہے، امریکہ میں 32 کروڑ ہے، انڈونیشیا میں 26 کروڑ ہے، پاکستان میں بھی 22-23 کروڑ آبادی ہے۔ ادھر سے چھوٹی دیکھیں تو ویٹیکن سٹی 890 لوگوں کی آبادی ہے، نورس کی 10,000 ہے، اور سان میرینو کی 33,000 ہے۔ موناکو کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 32,000 ہے۔ تو یہ 2 انتہائیں ہیں ہمارے ہاں، بہت زیادہ آبادی والے اور بہت کم آبادی والے ممالک موجود ہیں۔ بعض ممالک میں جیسے ہمارے جیسے ممالک ہیں وہاں فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے تاکہ آبادی مینج ہو سکے، جبکہ روس اور اٹلی جیسے ملک اپنے ممالک میں آبادی میں اضافے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ افرادی قوت اہمیت کی حامل ہے، لیکن آج کے دور میں کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی۔ دنیا میں ایسے ممالک جیسے ڈنمارک، سویڈن اور ناروے آبادی بہت کم، لیکن ان کے ہنر یافتہ اور تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ ارسطو یہ کہتا ہے کہ اچھے شہری اچھی ریاست اور برے شہری بری ریاست جنم دیتے ہیں، تو کوالٹی پہ زور ہے۔ دوسرا عنصر علاقہ ہے، یہ بھی بنیادی شرط ہے۔ بعض مفکرین مثلاً سیلے اور ویلوبائی کا خیال تھا کہ علاقے کے بغیر بھی قائم ہو سکتی ہے ریاست، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مخصوص علاقے میں مستقل طور پہ آباد ہوں۔ مثلاً یہودی جو ہیں منظم طریقے سے موجود تو تھے، لیکن ان کی ریاست کوئی نہیں تھی۔ 1948 میں جب انہوں نے فلسطین میں قابض ہوئے، اگرچہ یہ ناجائز قبضہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اسرائیل کی ریاست تب بنی۔ ریاست کی حدود کا تعین بھی ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے سرحدی تنازعات تھے اور حدود پہ بعض اوقات جنگ بھی ہو جاتی ہے، اور پاکستان نے چین کے ساتھ معاہدے کے ذریعے سے یہ طے کر لیا، لیکن ابھی بھی انڈیا کے ساتھ حدود کے اوپر مسائل ہیں ہمارے، سندھ میں رن آف کچھ پہ اور کشمیر میں اور دیگر جگہ پہ۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی حدود، اس کے اصول کیا ہیں، تو جس طرح آبادی کا کوئی حتمی اصول نہیں ہے، اسی طرح حدود کے بھی کوئی حتمی اصول نہیں ہے۔ ارسطو کے بقول بہترین ریاست وہ ہے جس کے ایک سرے پہ کھڑے ہو کے آپ دوسرے سرے تک دیکھ سکے، یعنی مختصر۔ روسو بھی مختصر محدود علاقے کا حامی تھا۔ کیوں؟
محدود علاقے میں نظم و نسق ایڈمنسٹریشن آسانی سے چلائی جا سکتی ہے اور جمہوریت میں سب شامل ہو سکتے ہیں. لیکن دور حاضر میں بڑے بڑے علاقے ہیں اور مفکرین پھر اسی کے حامی ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی انڈائریکٹ طریقے سے چلائی جاتی ہے. وفاقی نظام سے ریاستوں کا نظام چلایا جاتا ہے، اور بڑے علاقے کا دفاعی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں اور ریسورسز وسائل کے ذریعے سے دیکھیں تو یہ ہونا فائدہ مند ہے. جرمنی کے ایک مفکر ہیں لٹلشکے، ان کے مطابق ریاست ایک قوت ہے جس کا چھوٹا ہونا گناہ ہے، یعنی ریاست چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. روس دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہے، دیکھیں 175,400 مربع کلومیٹر، یعنی 1,70,00,000 مربع کلومیٹر سے اوپر رقبہ ہے اس کا. امریکہ، چین، برازیل، آسٹریلیا بڑی ریاستیں ہیں. دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ویٹیکن سٹی 0.41 اسکوائر کلومیٹر، سان میرینو 60 اسکوائر کلومیٹر، مالٹا، مالدیپ، ٹونگا یہ بھی چھوٹی ریاستیں ہیں. یہ دیکھیں کالم میں آپ پڑھ سکتے ہیں بڑی اور چھوٹی ریاستوں کو. یہ آبادی والے بڑے ممالک اور چھوٹے چین، بھارت، امریکہ، انڈونیشیا، پاکستان بڑے، اور ویٹیکن سٹی، ٹوالو، ٹورو اور پالو اور سان میرینو چھوٹے. اور اسی طرح رقبے میں دیکھیں تو روس، کینیڈا، چین، امریکہ، برازیل بڑے، اور ویٹیکن سٹی، موناکو، ٹوالو اور سان میرینو یہ چھوٹے. اب تیسری چیز آتی ہے حکومت. حکومت جو ہے یہ تیسرا عنصر ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کے بغیر بھی ریاست کا تصور نہیں ہو سکتا. ریاست کی منشا کا اظہار حکومت سے ہی ہوتا ہے، اور حکومت کے ذریعے سے ہی ریاست اپنا کاروبار چلاتی ہے، یعنی داخلی معاملات ہوں یا خارجی معاملات ہوں، حکومت کے ذریعے سے ہی یہ معاملات چلتے ہیں. ریاست جن مقاصد کے لیے تشکیل دی جاتی ہے ان کا حاصل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ مفکرین ریاست اور حکومت کو ایک دوسرے کے مترادف قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے. حکومت ریاست کا جز ہے. ریاست تو مستقل طور پہ قائم رہتی ہے جبکہ حکومت بدلتی رہتی ہے. حکومت کی قسمیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے آگے. امریت ہے، جمہوریت ہے، پارلیمانی، صدارتی. اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں. ایک مقننہ جو قانون بناتا ہے، قانون سازی کرتا ہے. انتظامیہ جو قانون بننے کے بعد یعنی مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے اور ملک کا انتظام چلاتا ہے. عدلیہ ملک کے قوانین کے مطابق تنازعات کے فیصلے کرتی ہے اور قوانین کی تشریح کرتی ہے. ریاست کا چوتھا عنصر ہے اقتدار اعلیٰ. لازمی ہے آبادی بھی ہو، لوگوں کی حکومت بھی ہو، وہ اس وقت تک ریاست نہیں ہوتی جب تک اقتدار اعلیٰ نہ ہو. یہ اقتدار اعلیٰ ہی ہے جو ریاست کو دیگر معاشرتی اداروں سے جدا کرتا ہے، اس کی حیثیت بنواتا ہے. اقتدار اعلیٰ دراصل ریاست کا وہ برتر اور اعلیٰ اختیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریاست اندرونی اور بیرونی طور پہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، یعنی کسی کی محتاج نہیں ہوتی. ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں دیکھیں تو داخلی اقتدار اعلیٰ ہے. ریاست کے اندر کے تمام افراد ریاست کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں اور ریاست زبردستی ان سے احکامات منوا سکتی ہے. دوسری بات ہے خارجی اقتدار اعلیٰ. اس سے مراد یہ ہے کہ ریاست بیرونی طور پہ بھی آزاد اور خود مختار ہو، وہ کسی کے تابع نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دے سکتی ہے. اقتدار اعلیٰ کی اہمیت کے لیے ایک کوٹیشن ہے کہ علاقہ ریاست کا جسم ہوتا ہے، آبادی اس کے مختلف اعضاء کا کام کرتی ہے، حکومت اس کا دماغ ہوتی ہے، اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ریاست کی روح ہوتی ہے. جس طرح انسانی جسم روح کے بغیر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح اقتدار اعلیٰ کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اقتدار اعلیٰ مطلق العنان، پائیدار اور ناقابل تقسیم ہوتا ہے، یعنی یہ اتھارٹی ہوتی ہے نا. تو کچھ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ریاست میں اقتدار اعلیٰ وفاقی حکومت اور اکائیوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہ اصل میں اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا بلکہ یہ اختیارات تقسیم ہوتے ہیں. امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں لیکن اقتدار اعلیٰ ایک ہی ہے جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو حاصل ہے. تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ اگلے ٹاپک پہ چلیں گے. تھینک یو.